أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی غفلت کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی غفلت کی انتہا یہ ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی کوئی نصیحت کی نئی بات آتی ہے رب کی طرف سے، الا استمعوہ، وہ سنتے تو ہیں اس کو، وہم یلعبون، لیکن اس کے بعد اپنے کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں۔ کھیل تماشے سے مراد دنیا کی زندگی کی مصروفیات اور دنیا میں مگن رہنا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہنا اور دین کے معاملات پہ توجہ نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا دین کے معاملات میں، یہ ہے غفلت یا کھیل تماشا جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہاں پہ۔ اس طرح کی بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا سمعنا، کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لی بات، لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہ تو بس ایسے عام سی باتیں ہیں، اور یہ باتیں اگر ہم کہنا چاہیں، ہم ایسی آیتیں بنانا چاہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو وہی داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، وہی یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے اس میں۔ مطلب یہ کہ وہ سنتے آیات کو لیکن اس کے بعد مذاق میں اڑا دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کو۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ بات سنی ہی نہیں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ طرز عمل تھا بیشتر لوگوں کا کہ وہ سنتے تھے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کو مذاق میں اڑا دیتے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے یا سوچنے کے لیے یا تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے خود ہی تبصرہ فرمایا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ دل ہیں ان کے پاس لیکن یہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اللہ تعالیٰ نے ان کو کان بھی دیے ہیں لیکن ان کانوں سے یہ سننے کے لیے تیار نہیں اولئک کالانعام بل هم اضل ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اولئک هم الغافلون یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی فی غفلت معرضون کہ وہ اس قدر غافل ہیں کہ انہوں نے منہ موڑ رکھا ہے سنتے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لیکن ان پہ سوچ بچار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بڑا مشہور واقعہ ہے عتبہ بن ربیعہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے تھے اور قریشی سردار بھی تھے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے عتبہ کہنے لگا کہ اگر تم کہو تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جائے کچھ باتیں کروں ان کو سمجھاؤں تو باقی سرداروں نے کہا کہ ہاں جاؤ دیکھو بات کرو عتبہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سی شرائط پیش کی بہت سی پیشکشیں کی بادشاہ چاہتے ہو بادشاہ دیتے ہیں سرداری چاہتے ہو مال دولت چاہتے ہو یا کسی اچھی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ساری باتیں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کہ اس بات جو تم کہنا چاہتے تھے کہہ لیا ہے کہنے لگا ہاں کہہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کی بڑی مؤثر آیات ہیں بہت مؤثر آیات ہیں حتیٰ کہ خود بھی اس پہ اتنا اثر ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم کی یہ آیتیں تلاوت فرمائی کہ میں تمہیں عاد اور سمود جیسے انجام سے ڈراتا ہوں اگر تم میری آیتوں پہ تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو تو جو عاد اور سمود کا حال ہوا تھا انجام ہوا تھا وہی تمہارا بھی ہونے والا ہے تو عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ایسی بات مت کہو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جب بیٹھ کے سنتے تو اس کا اثر تو ضرور ہوتا لیکن وہ اس پہ سوچنے کے لیے تدبر کرنے کے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی جو مطلوب آیات تھیں وہ جب تلاوت کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں اب تمہاری مرضی ہے جیسے چاہو کرو چنانچہ وہ آیا اپنے سرداروں کے پاس اپنے دوستوں کے پاس انہوں نے دیکھتے ہی دور سے کہہ دیا کہ جس چہرے کے ساتھ یہ عتبہ گیا تھا اللہ کی قسم اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں گیا وہ آ کے اس نے بات تو یہی کہی کہ جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اللہ کی قسم وہ شاعری نہیں ہے وہ کہانت نہیں ہے وہ جادو کی باتیں نہیں ہیں وہ بات تو بڑی گہری کہتا ہے اور بڑی اثر کرنے والی کہتا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنا اثر ہو جانا اس وقت اس پہ اور اس کا یہ کہہ دینا کہ یہ جادو بھی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں یہ شاعری بھی نہیں ہے جس کا ہم تانا دیتے ہیں اس کو یہ کہانت بھی نہیں ہے لیکن یہ بڑا ہی مؤثر کلام ہے اس کے حال پہ چھوڑ دو یا تو لوگ اس کو ختم کر دیں گے ہم پہ کوئی الزام نہیں آئے گا اور یا پھر یہ لوگوں پہ غالب آ جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اثر پذیری سے متاثر تو ضرور ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سننے کے لیے دل جو تھے وہ دنیا میں اتنے مگن تھے کہ اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ ایک کردار تھا یا ایک طرح کے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی موجود تھے جو آیات کو سنتے اور ان پہ غور و فکر کرتے اور ان پہ تدبر کرتے اور پھر کسی نتیجے میں پہنچتے کہ یہ جو آیات ہیں جو اتنی اثر انداز ہونے والی ہیں آخر اس کا کچھ نتیجہ تو ہونا چاہیے ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے جا قرآن مجید میں کیا ہے اور یہ دو کردار ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دونوں کردار تھے، اس کے بعد بھی یہ دونوں کردار موجود رہے، آج بھی یہ دونوں کردار موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کردار کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے آیتیں سنی، اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، آیتیں سن لی اور پہچان لیا کہ یہ واقعی شاعری نہیں ہے، یہ واقعی کہانت نہیں ہے، یہ پاگل پن کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ہیں، تو انہوں نے فوراً اس بات کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، آمنا بہی، کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے، یہ تو واقعی حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب غور و فکر کرنے والے اور تدبر کرنے والے لوگ جو ہیں اس قرآن کو سنتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، کہ یا اللہ ہم نے ایک منادی کی آواز سنی ہے جو ایمان لانے کی دعوت دے رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اس کی ندا یہ تھی کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ، فآمنا، اور ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہ مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ دوسرا کردار ہے جو اس وقت بھی موجود تھا، اہل کتاب میں بھی موجود تھا اور کفار اور مشرکین میں بھی موجود تھے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تو نہ صرف ایمان لاتے بلکہ دل و جان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی اختیار کرتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے خوشحال لوگوں میں سے تھے، امیر کبیر آدمی تھے، باغات تھے ان کے مدینہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، کیا اللہ میں یہ کہتا ہے کہ میری راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کرو؟ فرمایا کہ ہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اب ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ کہ فلاں جو میرا باغ ہے مجھے بہت ہی محبوب ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، جہاں چاہیں آپ اس کو استعمال کریں اور اس کو صدقہ کر دیں، لوگوں کو دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بڑا اچھا سودا کیا تم نے، بڑا اچھا سودا کیا تم نے۔ ایک طرف بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری طرف فوراً ہی دل نے فیصلہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور فوراً ہی اپنا جو محبوب ترین مال تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایمان لانے والوں میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود تھے، خوشحال گھرانے بھی موجود تھے، امیر کبیر گھرانے بھی موجود تھے، اور تنگ دست لوگ بھی موجود تھے۔ ام بجاید انصاریہ خاتون تھیں اور تنگ دست گھرانے کی خاتون تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، لوگ آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، گھر میں کوئی چیز ہوتی نہیں، اور میں نادم ہوتی ہوں، وہ ٹلتے نہیں ہیں، تو کیا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بجائے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا جو تھا یہ حرف آخر تھا ان کے لیے۔ چنانچہ دوسرے کسی موقع پہ سوالی آیا گھر پہ، تو پوتے نے کہا کہ دادی اماں وہ سوالی آیا ہے، مانگ رہا ہے۔ تو دادی اماں نے کہا کہ بیٹا اس کو کوئی دے دو چیز، کھجور دے دو۔ گھر میں کھجوریں بھی نہیں تھیں، تو پوتے نے کہا کہ دادی اماں گھر میں کھجور بھی نہیں ہے۔ دادی اماں نے کہا کہ اچھا پھر اس کو ستو پلا دو یا کوئی اور چیز دے دو۔ تو پوتے نے پھر کہا کہ دادی اماں ستو بھی گھر میں نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو دادی امی نے کہا کہ بیٹا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے
کہ جب تمہارے گھر پہ کوئی سوالی آ جائے تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دو، خواہ بکری کا کھوری دو، کچھ نہ کچھ دو اس کو۔ تو یہ دونوں کردار جو ہیں یہ رہے ہیں ہمیشہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی یہ دو کردار تھے کہ باتوں کو سنا اور ان کو مذاق میں اڑا دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اور پرواہ نہیں کی کہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے یا تدبر کرنا چاہیے یا سوچ بچار کرنا چاہیے اور کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ اور دوسرا کردار بھی تھا، جو بات سنتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ غور و فکر کرتے تھے اور اس پہ ایمان لاتے تھے اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ باتیں ساری تو وہ ہیں جو ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے یا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کردار تو دو ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کردار نہیں ہے۔ وہ جو منافق تھے وہ بھی دراصل پہلے کردار سے ہی تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمیشہ سے دو ہی کردار رہے ہیں۔ ان دونوں کرداروں میں سے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا طرز عمل کیسا ہے۔ یہ زندگی کی مہلت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بڑی قیمتی ہے، لیکن اس کا اندازہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں شاید نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اگر سونے کے ساتھ تولا جائے تو پھر بھی سونا کم قیمت کا ہوگا، زندگی کے لمحات جو ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے کہیں گے کہ اگر آج تمہیں زمین کے برابر سونا دے دیا جائے تو کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پہ ایمان لانے کے لیے وہ سارے کا سارا سونا جو ہے وہ صدقہ کر دو گے؟ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں صدقہ کر دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ زمین کے وزن کے برابر سونا انسان صدقہ کرنا چاہتا ہے اور کتنا وقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بڑی یہ غور طلب بات ہے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اللہ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا میں نے تم سے ایک بڑی ہی سال اور بڑی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تم نے میری وہ بات قبول نہیں کی، اور یہ بات تھی کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ بات ہے جو زمین کے برابر سونا خرید کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور یہ کہنے پہ کتنا وقت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ چند ثانیے لگتے ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں، چند لمحے لگتے ہیں، اور یہ چند لمحے بھی جو ہیں وہ قیامت کے دن انسان کو میسر نہیں آئیں گے۔ انسان کی تمنا یہ ہوگی کہ یہ چند لمحے مجھے میسر آ جائیں اور میں لا الہ الا اللہ کہہ لوں اور اس کے بدلے میں چھوٹ جاؤں میں جہنم سے، لیکن وہ لمحے اس وقت میسر نہیں آئیں گے۔ آج یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اپنے گناہ بخشوا لینا بہت ہی آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ کا وہ قطرہ بڑا محبوب ہے جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلتا ہے۔ فرمایا کہ 3 قطرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، یا 3 آنکھیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ آنکھ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اسلامی ریاست کا پہرا دینے کے لیے رات کو جاگتی ہے، وہ آنکھ بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھتی نہیں۔ اب یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ بڑا آسان کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب قطرہ ہے وہ جو اس دنیا میں انسان اللہ کے ڈر سے بہاتا ہے۔ اس ایک قطرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح فرما دی، قیامت کے دن لوگ بڑی معذرت کریں گے، توبہ استغفار کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیں گے
حتیٰ کہ فرمایا کہ انسان اتنے آنسو بہائے گا اپنی ندامت پہ اور اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کرنے کے لیے کہ انسان اگر کشتی چلانا چاہیں گے تو اس کے آنسوؤں میں کشتی چلا سکیں گے. انسان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا کتنا آسان کام ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ممکن نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس بات پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور اس بات کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے کہ ہم، اور یہ قرآن مجید کا معاملہ جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے چند ایک مضامین پڑھ لیے جائیں یا چند ایک دروس سن لیے جائیں تو وہ انسان کو کفایت کریں. مطلوب یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک پڑھا جائے. جب تک سارے کا سارا قرآن مجید نہ پڑھا جائے، مکمل طور پہ سارے جو انسان کے اعتراضات ہیں یا جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دور نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو اس دنیا میں وقت نکالنا چاہیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہی وقت ہے جس کے لیے انسان کو اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا میں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے اور بہت اچھا جواب بھی دیا ہے ان کا. مختلف جگہ پہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیے ہیں کفار مکہ کے اعتراض کے. ان اعتراضات میں سے سب سے بڑا اعتراض جو تھا ان کا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے آدمی ہیں. اور اب یہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ہدایت کی دعا ہی مانگنی چاہیے. بات وہ بیوقوف آدمی نہیں تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، اپنی قوم کے سردار لوگ تھے. باتیں ان کی غلط نہیں تھی. باتیں اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ آدمی ہماری جیسا آدمی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، اس کا گھر بار ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، سوتا ہے، جاگتا ہے اور سارے ہم جیسے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی جگہ پہ باتیں ان کی بالکل درست تھیں، لیکن ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرنا چاہیں. ان کے دلائل کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے باتیں تو بڑی کہیں، لیکن یہ غور و فکر نہ کرنا اور سوچنا سمجھنا یہ دراصل نتیجہ تھا اس بات کا کہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ دنیا کی زندگی میں اس قدر جذب ہو چکے ہیں، اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ انہیں دنیا کی زندگی سے فرصت ہی نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر. تمہیں دنیا کی زندگی نے اپنے اندر اس قدر جذب کر لیا ہے، اس کے اندر محو ہو گیا ہو کہ دنیا کمانی ہے، ادھر سے بھی کمانی ہے، وہ بھی کمانی ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے. مرتے دم تک انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، انسان کے کام پورے نہیں ہوتے. اور بات یہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ یہ فرماتا ہے کیا میرے بندے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، میں تجھے غنی کر دوں گا، تیرے کام جو ہے وہ سارے میں خود سمیٹ دوں گا. لیکن اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو میں تیرے کام بکھیر دوں گا، تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے یہ کام کبھی پورے نہیں ہوں گے. یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں اچھا یہ کام جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتے، وقت ملتا ہی نہیں ہے، کام بکھرے ہوئے ہیں، ایک کام ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ بالکل وہی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بلائیں اور مصیبتیں اور جو پریشانیاں ہیں یہ ہماری اپنی لائف بھی ہے. اور اس کا علاج اللہ نے بتایا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کرو عبادت میری عبادت کے لیے، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جب انسان عبادت کے لیے انسان اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے، رقیہ وغیرہ کرنے کے لیے انسان وقت نہیں نکالتا، تو پھر وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے میں تمہارے کام بکھیر دوں گا، تمہارے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے اور تمہارے چہرے پہ فخر لکھ دوں گا کہ تم کبھی بھی، تمہاری جو ہوس ہے دولت حاصل کرنے کی یہ کبھی ختم نہیں ہو. اس لیے یہ جو کیفیت ہے نا الہاکم التکاثر کہ دنیا کی کثرت حاصل کرنے کے لیے
تم نے اپنے آپ کو دنیا میں جذب کر رکھا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبر تک پہنچ جاتے ہو اور تمہیں فرصت نہیں ملتی۔ اس انسان کو نجات حاصل کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف توجہ کرے اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے اور اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرے۔ یہ نماز روزہ جو ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اپنی ذات کے لیے کرنا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، فرائض ادا کر کے ہم بری ہو گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ تو اپنی ذات کا کام ہے۔ اگر یہ بھی کام نہیں کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ دین کا کام یہ ہے، دین کا کام کچھ اس سے الگ ہے، وہ یہی ہے کہ دین کے لیے غور و فکر کرنا اور اپنے دائیں بائیں دیکھنا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کس حال میں ہیں، ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کو قرآن حدیث کی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، ان کی اس معاملے میں مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہے جو انسان کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالو اور غور و فکر کرو، میری آیات پہ تدبر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دو کردار جو ہیں بار بار ان کا ذکر کیا ہے، اور ان دو کرداروں میں سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر وہ کردار ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایمان لانے والے اور ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں سے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر ہونے پہ ان کا اعتراض کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اس کے جوابات دینے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو عمل کے لیے آمادہ کرنا۔ علم جو ہے وہ تو اتنا پھیل چکا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب علم کا پھیل جانا جو ایک طرح سے علامت ہے قیامت آنے کی۔ اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن حدیث کا علم اور اس کے علاوہ باقی علوم بھی اتنے پھیل چکے ہیں کہ شاید کوئی اس میں کسر باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو جو ہے نا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ جتنا علم ہے انسان کا اس کے مطابق عمل کہاں تک کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے کردار کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے علم کے مطابق اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔